بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک لڑکی کے تکبر کا سبق آموز واقعہ پیش خدمت ہے۔ حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 افراد پر مشتمل ایک قافلہ یمن کی جانب روانہ فرمایا۔ میں بھی اس قافلے میں شریک تھا۔ قافلہ منزل کی جانب رواں دواں تھا۔ دوران سفر ہمارا قافلہ ایک ایسی بستی کے قریب سے گزرا جسے دیکھ کر ہمیں بہت زیادہ حیرت ہوئی۔ اس بستی میں بہترین قسم کی عمارتیں تھیں۔ ہمارے رفقا نے کہا کہ کیا ہی اچھا ہو اگر ہم اس بستی میں داخل ہو جائیں اور یہاں کے حالات معلوم کریں۔ چنانچہ ہمارا قافلہ اس خوبصورت بستی میں داخل ہو گیا۔ اس بستی کی خوبصورتی دیکھ کر ہماری حیرانگی کی انتہا پہنچ چکی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی تمام عمارتوں کو سونے اور چاندی سے ڈھانپ دیا گیا ہو۔ اس کی عمارتیں ایسی تھیں جیسے ہم نے کبھی نہ دیکھی تھیں۔ اس بستی میں ایک سفید محل تھا جس کی سفیدی خالص برف جیسی تھی اور اس کا صحن بھی اسی طرح سفید تھا۔ وہاں بہترین لباس سے ملبوس چند کنواری خوبصورت نوجوان لڑکیاں موجود تھیں۔ ان کے درمیان میں ایک نہایت حسین اور جمیل دوشیزہ تھی جس کا حسن ان لڑکیوں پر غالب تھا۔ اس کا حسن ان سب لڑکیوں پر غالب اس طرح تھا کہ لڑکیاں اس کے ارد گرد گھوم رہی تھیں اور وہ دفت بجاتے ہوئے یہ شعر گنگنا رہی تھی جس کا ترجمہ ہے: اے حسد کرنے والو، تم شدت غم سے مر جاؤ، ہم تو اسی طرح عیش عشرت سے زندگی گزاریں گے۔ جو ہم سے حسد کرتے ہوئے موت کی خبر دیتا ہے وہ خود ہی غمگین اور محروم ہو جاتا ہے۔ وہ جو شعلہ انہی اشعار کے تکرار کر رہی تھی، وہاں اسی بستی میں ایک بہترین حوض بنا ہوا تھا جس میں صاف شفاف پانی تھا۔ قریب ہی ایک چھوٹی سی بہترین چراگاہ تھی جس میں بہترین قسم کے جانور چل رہے تھے۔ عمدہ نسل کے گھوڑے، اونٹ، گائے اور گھوڑے کے چھوٹے بچے بھی وہاں موجود تھے۔ قریب ہی ایک گول محل بنا ہوا تھا۔ ہم اس جگہ حسن و جمال اور زیب و زینت کو دیکھ کر خوب محظوظ ہوئے۔ ہمارے بعض رفقا نے کہا ہم کچھ دیر یہاں قیام کر لیتے ہیں تاکہ یہاں کے مناظر سے لطف اندوز ہو سکیں اور ہمیں اس کی خوبصورت بستی میں کچھ دیر آرام میسر آ جائے۔ چنانچہ ہم نے وہیں اپنے سامان کو اتار کر رکھ دیا۔ اتنے میں محل کی جانب سے کچھ لوگ آئے۔ ان کے پاس چٹائیاں تھیں۔ حضرت سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بچپن میں مجھے عبادت کا بہت شوق تھا۔ میں نے اپنے والد محترم کے ساتھ ساری رات جاگ کر قرآن مجید کی تلاوت کی اور نماز میں مشغول رہا۔ ایک دن والد محترم حسب معمول عبادت میں مشغول تھے اور ہمارے قریب سے ہی کچھ لوگ فرش پر پڑے غافل سو رہے تھے۔ میں نے ان کی یہ حالت دیکھی تو اپنے والد صاحب سے کہا ان لوگوں کی حالت پر افسوس ہے، ان سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اٹھ کر تہجد کی نفلیں ہی ادا کر لیتے۔ والد محترم نے میری بات سنی تو فرمایا بیٹا، دوسروں کو کم درجہ خیال کرنے اور ان کی برائی کرنے سے تو بہتر تھا
تو بہتر تھا پڑھ کر سو جاتا۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت میں غرور و رسوائی کی خرابی بیان کی ہے۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے جس سے محتاط لوگوں میں کم ہی بچ پاتے ہیں۔ جب ایک شخص خود کو اطاعت حق میں مشغول پاتا ہے اور دوسروں کو اس کی طرف سے بے پرواہ پاتا ہے تو غیر محسوس طور پر اس کے دل میں غرور پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ مجھ سے کم درجے کے ہیں اور میں مقربان بارگاہ سے ہوں، اور اگر ایسا شخص اپنی غلطی سے آگاہ ہو کر فوراً توبہ نہ کرے تو عذاب کا مستحق بن جاتا ہے، کیونکہ غرور کو مٹانا عبادت کا اولین مقصد ہے۔